نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ تو ہم آج کا سبق شروع کریں گے۔ عمومی خیر خواہی، پیج نمبر 132۔ ہاتھ میں پین بھی ہے، پوزیشن بھی ٹھیک کر لی، پوری طرح تیار ہے؟ چلیے اچھی بات ہے، تو چلے ہم سبق شروع کرتے ہیں۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ عمومی خیر خواہی۔ حدیث میں آیا ہے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان الدین النصیحہ، ان الدین النصیحہ، ان الدین النصیحہ، یعنی 3 بار یہ بات فرمائی۔ قالوا لمن یا رسول اللہ؟ قال للہ وکتابہ ورسولہ وأئمة المؤمنین وعامتہم وأئمة المسلمین وعامتہم۔ سنن نبی داؤد، 4 والیوم، پیج 288۔ یعنی آپ نے فرمایا کہ دین خیر خواہی ہے، دین خیر خواہی ہے، دین خیر خواہی ہے۔ لوگوں نے کہا، اے خدا کے رسول، کس کے لیے؟ آپ نے فرمایا، اللہ کے لیے اور اس کی کتاب کے لیے اور اس کے رسول کے لیے اور مومنین کے امیر کے لیے اور ان کے عام لوگوں کے لیے اور مسلمین کے امیر کے لیے اور ان کے عام لوگوں کے لیے۔ کسی آدمی کے سینے میں حقیقی دین آنے کے بعد اس کے اندر لازمی طور پر انسانی خیرخواہی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، یعنی اس کے دل میں انسانوں کے لیے ہمدردی کے جذبات آ جاتے ہیں، کیونکہ دل نرم ہوتا ہے۔ ٹھیک اسی طرح جس طرح پانی میں شکر ڈالنے کے بعد پانی کے اندر مٹھاس کا ذائقہ پیدا ہو جاتا ہے، جس آدمی کے اندر دین ہوگا اس کے اندر لازمی طور پر خیرخواہی بھی موجود ہوگی۔ یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ پانی میں آپ میٹھا ڈالیں، شکر ڈالیں، شوگر ڈالیں اور پھر پانی میٹھا نہ ہو۔ تو اسی طرح یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک شخص ایمان لائے، اس کے دل میں اللہ کی محبت آئے اور پھر وہ اللہ کے حکم کے مطابق عمل نہ کرے، پھر اس کے اندر مٹھاس نہ آئے، پھر اس کے اندر انسانوں کی بھلائی کا جذبہ پیدا نہ ہو، وہ انسانوں کے لیے ہمدردی کے جذبات نہ رکھتا ہو۔ یہ ممکن ہی نہیں، کیونکہ یہ لازم و ملزوم ہے۔ یعنی ایمان کا انسان کے دل میں آنا اور اس کا رنگ اس کے اخلاق پر، اس کی زبان پر، اس کی گفتگو پر اور اس کے معاملات میں، اس کے کردار میں آنا بالکل ایک نیچرل سی بات ہے، لازم و ملزوم چیز ہے۔ جس آدمی کے اندر دین ہوگا اس کے اندر لازمی طور پر خیرخواہی بھی موجود ہوگی۔ جو دل انسانی خیرخواہی سے خالی ہو، یقینی طور پر وہ دین سے بھی خالی ہوگا۔ یعنی یہ 2 چیزیں اکٹھی نہیں ہو سکتی، کہ انسان سنگ دل ہو اور اس کے دل میں ایمان بھی ہو۔ اس خیرخواہی کے بے شمار پہلو ہیں۔ آپ جب کسی کو غلط بات بولتے ہوئے یا غلط کام کرتے ہوئے دیکھیں تو اس وقت خیرخواہی یہ ہوگی کہ اس کے پاس پہنچ کر نرمی اور شفقت کے انداز میں اس کو سمجھایا جائے۔ یعنی اگر کوئی شخص غلط کام کر رہا ہے تو اس کی خیرخواہی کیا ہے کہ اس کو پیار سے سمجھایا جائے، پرسوز کلام اور سنجیدہ دلائل کے ذریعے یہ کوشش کی جائے کہ وہ اپنے قول اور فعل کو درست کر لے اور غلط روش سے باز آ جائے۔ ایک انسان وہ ہے جو دوسروں کو اس نظر سے دیکھے کہ وہ ان سے اپنے لیے کیا فائدہ حاصل کر سکتا ہے۔ ایسا انسان خدا کا مطلوب انسان نہیں، جو انسانوں سے تعلق خود غرضی کا سا رکھتا ہے، یعنی خود غرضی والا تعلق رکھتا ہے۔ وہ صرف یہ دیکھتا ہے کہ میرا کیا فائدہ ہوگا، مجھے کیا ملے گا۔ اور دوسرا انسان کیسا ہوتا ہے
جو یہ سوچتا ہو کہ میں اپنی ذات سے کسی کو کیا فائدہ پہنچا سکتا ہوں. لیکن جو شخص صرف اپنے فائدے تلاش کرے، صرف اپنے ہی فائدے دیکھے، تو ایسا شخص اللہ کا پسندیدہ انسان نہیں. وہ فطرت کے نقشے میں بے جگہ ہے، یعنی اس کی کوئی جگہ نہیں. وہ اس امتحان میں ناکام ہو گیا جس کے لیے خدا نے اس کو موجودہ دنیا میں رکھا تھا. دوسرا انسان وہ ہے جو لوگوں کو اس نظر سے دیکھے کہ وہ انہیں کیا فائدہ پہنچا سکتا ہے. ایسے انسان کی تسکین اس میں ہوگی کہ وہ کسی پہلو سے دوسروں کے کام آ سکے، اس کی ذات سے دوسروں کو فائدہ حاصل ہو جائے. یہی وہ انسان ہے جو خدائی آزمائش میں کامیاب اترا. کون انسان کامیاب ہوا؟ جو ہر وقت اس بات کے بارے میں سوچے کہ دوسروں کو کیا فائدہ پہنچائے، اس کی ذات سے دوسروں کو کیا خوشی اور کیا سکون مل سکتا ہے. اور قرآن مجید میں بھی آپ پڑھیں گے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ. جو لوگوں کو فائدہ پہنچاتا ہے وہ زمین میں ٹھہر جاتا ہے، اس کو ایک ٹھکانہ مل جاتا ہے. زندگی میں بھی ایسے انسان کی ایک قدردانی ہوتی اور مرنے کے بعد بھی اس کا نام باقی رہتا ہے. اب یہ آپ پر منحصر ہے کہ آپ کس طرح اپنی ذات سے دوسروں کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں. اگر اس کلاس کے بعد آپ تھوڑی دیر کے لیے خاموشی کے ساتھ بیٹھیں اور اپنے تمام رشتہ داروں اور دوستوں اور عزیزوں اور نیبرز اور دیگر لوگوں کے بارے میں سوچیں، ویژولائز کریں کہ آپ کس کو کیا فائدہ دے سکتے ہیں. مختلف لوگ مختلف طرح کے ضرورت مند ہوتے ہیں. کسی کو مال کی ضرورت ہوتی، تو کسی کو اچھے مشورے کی ضرورت ہوتی، تو کسی کو صرف ہماری مورل سپورٹ چاہیے ہوتی. کسی کی ضرورت یہ ہو سکتی کہ ہم اس کے آنسو پونچھ دیں. کسی کے لیے ہم کسی اور طرح خوشی کا باعث بن سکتے ہیں. اگر آپ دن کا آغاز اس طریقے پر کریں اور اس سوچ کے ساتھ کریں کہ آج مجھے لوگوں کے کام آنا ہے، تو آپ یقین جانیے کہ آپ کا سارا ڈپریشن اور آپ کا سارا غم اور دکھ دور ہو جائے گا. آپ کے دل میں ایک خوشی کا احساس سما جائے گا. اور اگر اس کے برعکس آپ اس سوچ کے ساتھ دن کا آغاز کریں کہ میرے پاس یہ بھی نہیں اور مجھے فلاں بھی میرے کام نہیں آتا اور فلاں سے بھی مجھ کو شکایت ہے اور فلاں بھی ایسا ہے، تو ایک دم آپ کا دل غم سے بھر جائے گا. اگر لوگوں کے غلط رویے اور لوگوں کی تکلیف دہ باتوں کو آپ سوچتے رہے اور ان کے بارے میں ہی آپ کڑتے رہے تو آپ کبھی بھی خوش نہیں ہو سکتے. اور اگر آپ اپنے آپ کو خوش نہیں رکھ سکتے تو آپ کسی اور کو کیا خوش رکھیں گے. دوسروں کو خوش کرنے والے وہی ہوتے ہیں جو خود کو خوش کرنا جانتے ہیں. اور خود کو خوش کرنا کیا ہوتا ہے؟ مثبت خیالات رکھنا، اپنے بارے میں، دوسروں کے بارے میں مفید باتیں سوچنا، دوسروں کو فائدہ پہنچانے کے منصوبے بنانا. اور اس کے لیے آپ کو کوئی بہت زیادہ مال خرچ کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی اور کوئی بہت زیادہ وقت بھی لگانے کی ضرورت نہیں ہوگی. تھوڑی سی توجہ کی ضرورت ہوگی، صرف ایک احساس کی ضرورت ہے، ایک سوچ کی ضرورت ہے اور دل میں دوسروں کے لیے خیر خواہی لانے کی ضرورت ہے. جب آپ کے دل کے اندر خیر خواہی بھر جائے گی تو وہ انشاءاللہ آپ کے چہرے سے، آپ کے رویے سے، آپ کی گفتگو سے، آپ کے لین دین سے، آپ کے معاملے سے، ہر چیز سے جھلکے گی. اور اس طرح آپ مسلسل دوسروں کو خوشی پہنچانے کا سامان کریں گے اور جواباً آپ بھی خوشی پائیں گے. اور جیسے کہ انہوں نے بھی لکھا ہے کہ ان طریقوں میں سے جو خیر خواہی کے ایک یہ بھی ہے کہ انسان جب کوئی غلط کر رہا ہو، مثلا لوگ کسی پہ ہنس رہے ہوں، لوگ کسی کے خلاف باتیں کر رہے ہوں، تو اس پر ہم بھی ہنسنے والوں میں شامل نہ ہوں، یا ہم بھی ایسے لوگوں میں شریک نہ ہوں کہ جو دوسروں کے دکھ سے خوش رہتے ہیں، بلکہ فوری طور پر کوشش یہ کرے کہ اس شخص کے اندر اگر کوئی غلطی ہے، کوئی خامی ہے تو اسے دور کرنے میں لگ جائے. جو ہی آپ دوسروں کی تکلیف دور کریں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو خوشیاں عطا کرے گا. چلیے کچھ مشورے لکھیے اپنے لیے، دوسروں کے لیے، کہ ہم کس طرح دوسروں کے لیے خوشی کا باعث بن سکتے ہیں، ہم دوسروں کو کس طرح فائدہ پہنچا سکتے ہیں، اپنی دعا کے ذریعے، اپنے مال کے ذریعے، اپنے اچھے جذبات کے ذریعے.
کیا کیا طریقے ہو سکتے ہیں کہ ہم فائدہ پہنچانے والے بنے. اور اگر آپ دوسروں کو فائدہ پہنچانے والے بنیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ سب آپ کو فائدہ دینے والے بن جائیں گے. اور سب سے بڑھ کر یہ کہ جو شخص کسی بھائی کی مدد میں ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی مدد میں ہوتا ہے. کسی ایسے شخص کے بارے میں سوچئے کہ جس کو آپ کی مدد کی ضرورت ہے اور آپ کے پاس وقت نہیں اس کی مدد کرنے کا، تو پھر آپ وقت کہاں سے نکالیں گے. عملی نمونہ بتائیے. تو ایسی سچویشن ڈسکس کیجیے کہ جو عام طور پر پیش آتی ہیں، جو روزمرہ زندگی میں حالات اور واقعات ایسے پیش آتے ہیں. تو آپ میری گفتگو سے آگے گفتگو بڑھائیے، عملی طور پر کچھ چیزیں بتائیے کہ کس طرح خیر خواہی کر سکتے ہیں دوسروں کی. میری طرف سے اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.